आप देख रहे हैं इस वक्त आवाज़ पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट राना जमशेद अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं टेक्सला मरकजी ऑफिस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऑफिस में, जहां ज़ीशान सदीक भट्ट साहब टिकट होल्डर हैं और हमारे इस वक्त मेहमान हैं मोहतरम निहाल हाशमी साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आपकी हक गोई और आपका जबर, रियासती जबर और जुल्म के सामने डट जाना और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ इफ़ा करना एक बहुत बड़ी मिसाल है, तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर एक कारकुन आपको इंतहाई एहतराम और मोहब्बत की निगाह से देखता है। मेरे लिए भी ये किसी एजाज़ से कम नहीं है कि मैं आज इतनी बड़ी शख्सियत के साथ बैठा हूँ और इन्होंने हमें वक्त दिया। हाशमी साहब, जिस तरह से लॉन्ग मार्च लाहौर से चला, रास्ते में लाखों लोग इसका जुलूस का हिस्सा बने और रात इख्तिताम पजीर हुआ ये लॉन्ग मार्च, जिसकी क़यादत की मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने और हमजा शहबाज शरीफ साहब ने। आप साबका रवायत को बरकरार रखते हुए अपने साथियों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा भी रहे और स्टेज पर जलवा कर रहे। आप किस तरह से देखते हैं इस लॉन्ग मार्च के इख्तिताम होने को और हुकूमत के ऊपर ये किस तरह से रहेगा, भारी रहेगा या इससे कोई असर नहीं होगा? जी हाशमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो लॉन्ग मार्च एक जुलूस है, ये बुनियादी तौर पे एक चीज़ है, एक जहदी। तो हर जगह के लोग जब जमा होते हैं और किसी एक मुद्दे पे एक जहदी का इजहार करते हैं, और वो एक जहदी थी महंगाई, इस मुल्क के हुक्मरानों की गलत पॉलिसी, उनके ख़राब कारकर्दगी। तो ये पूरे पाकिस्तान के लोगों ने जमा होकर ये बात बताया कि आप अब इस काबिल नहीं है कि इस मुल्क के इक़्तिदार पे मज़ीद बरजमान रहें। और जिन्होंने भी जो लोग साथ हैं, हम सब का ये फ़र्ज़ था। हम इसी मुल्क के शहरी हैं, हमारे साझे दुख हैं, साझे सुख हैं। तो हम इस मुल्क की तरक्की में भी और इसकी बेहतरी में भी हमें साथ चलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार पैगाम दिया गया आने वाले नस्लों के लिए, आने वाले वक्तों के लिए, कि अगर आपके सियासी इख्तलाफात हो या मुल्क में महंगाई या लाकानूनियत बहुत उरूज पे हो, तो दहशत से और तशद्दुद से नहीं, हम आवाज़ हो करके आदमी पूरी पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को बता सकता है कि वो इस चीज़ को रद्द करता है। देखिए, जैसे ज़ीशान साहब बैठे हैं यहाँ पे, दीगर लोग भी बैठे हैं, ये इस इलाके से। और आज आपके साथ जो यहाँ बैठे बात करें, ये इस बात का मज़हर है कि ज़ीशान से हम सब की कोई ब्लड रिलेशन या खूनी या कारोबारी रिश्ता नहीं है। हमारा रिश्ता इनसे पाकिस्तान का है, हमारा रिश्ता इनसे पार्टी का है। हम इनके मेहमान भी रहे और जिस जुलूस से और खंदा पेशानी से इतने बड़े साथियों को अपने साथ रखा, उनके क़याम और ताम का बंदोबस्त किया और बड़ी खंदा पेशानी से, ये होता है, यही मकसद हासिल करना था और हमने कर लिया कि हम एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल हैं, एक दूसरे की खुशी और गम में शामिल हैं। यही होती है एक बात, यही होता है समाज। हाशमी साहब, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान न्याजी कहता है कि अभी उसके पास पत्ते मौजूद हैं, क्या उसके पास सियासत के वो पत्ते हैं या भंग के पत्ते हैं जो जिक्र करते रहे? वज़ीर आज़म के पास पत्ते नहीं होते, वज़ीर आज़म के पास काम होता है, जिम्मेदारियाँ होती हैं। ये वही लोग पत्ते और इसकी बातें करते हैं जो सियासत को तिजारत या जुए के तौर पे समझते हैं। हम सियासत को इबादत के तौर पे समझते हैं। तो हमारे पास तो पत्ते नहीं, उनके पास अगर हो तो वो जाए, जाके जुआड़ी जिस तरह से खेलता है वो जुआ खेले। रियासत को चलाने के लिए हुकूमत का काम नहीं जुआ खेलना, ख़यानतदारी। हाशिम साहब, जिस तरह से इमरान खान ने पूरी कौम को एक पैगाम दे के रखा है, एक शोर डाला है उसके साथियों ने कि रियासत मदीना का निज़ाम होगा, आप समझते हैं कि ये मुल्क ममलकत खुदरादा पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर मार्ज़ वजूद पर आई और आम जो ज़िम्मेदार और काश्तकार तबका, मजदूर तबका भी है, वो इस नारे को से बहुत प्यार करता है और ये तसव्वुर करता है कि शायद इस्लाम का निज़ाम नाफिज हो जाएगा और शायद इमरान खान वाक़तन रियासत मदीना का कोई स्केच देगा जो अभी तक तो नहीं दे सका। आपका क्या ख्याल है कि जिस शख्स को खातमुन नबीयीन ना कहना है, वो कौन से अनासर हैं
جو اس کو ایک اسلامک حکمران کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں اور عوام کو صحیح نظریے تک نہیں جانا دینا چاہتے؟ رانا صاحب، اسلامی نظریہ یا ریاست مدینہ کے لیے کوئی اسکیچ اور پلان نہیں ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے. جی جو ریاست مدینہ کے ذمہ داران ہوتے ہیں، امیر المومنین ہوتے ہیں، خلفت المسلمین ہوتے ہیں، یا جو خدمت گزار یا حکمراں ہوتے ہیں، ان کا عمل بتاتا ہے. اور جب وہ عمل ٹھیک کرتے ہیں تو پھر اس کا نام ہوتا ہے ریاست مدینہ. یہاں پہ عمل جو ہے وہ 2 نمبری ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس نام کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. جی اور جس طرح سے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں کی معاشی، معاشرتی اور تعلیمی نظام کو بہتر مواقع دینے کے لیے ہم ایک ایسا نظام واضح کرنا چاہتے ہیں جس میں لوگ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کریں. نظام سے زیادہ اہم ہوتا ہے آپ کا کام، آپ کا کردار. عمران خان کا کردار شاید چنگیز دور کے بدترین نظام سے بھی ملانا غلط ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کیسینوز ہوتے ہیں نا مغرب میں، جی یا کوئی ایک نظام، وہ جو جوا کھیلنے والے لوگ ہوتے ہیں، سٹا کھیلنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہی کہتے ہیں پتے میرے ہاتھ میں، اور وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. ریاست مدینہ اب کوئی دوسرا نہیں بنے گا. عمل اگر اچھا ہو تو اس کو فلاحی ریاست کہا جا سکتا ہے. جی اور اگر آپ کو فلاحی ریاست دیکھنا ہے تو آج دنیا میں بے شمار فلاحی ریاستیں کام کر رہے ہیں، مگر وہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم ریاست مدینہ ہیں. ریاست مدینہ کا ایک لیول ہی کچھ اور تھا، وہ چلانے والے کا ان کی کردار کا لیول ہی کچھ اور تھا. تو یہ ایک گھونڈا مذاق کے عمران. ہاشمی صاحب، جس طرح سے اس وقت معیشت کا حال ہے پاکستان کی، مزدور اور کاشتکار یا عام تاجر طبقہ بہت پریشان ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو جو مستقبل کے وزیر اعظم جن کا نام لیا جا رہا ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب کے پاس، آپ کی ٹیم کے پاس کوئی اس طرح کا پلان موجود ہے کہ آپ کاشتکار، مزدور اور پاکستانی عوام کو خوشحالی کی پالیسیز انٹروڈیوس کروائیں گے اور ان کی بہتری کے لیے کر پائیں گے؟ شاید آپ کو یاد ہو 2012 مکمل 8 سے لے کے 12-13 تک پاکستان کے تجارت میں بھی اندھیرا تھا، اور پاکستان کے کارخانوں میں بھی اور گھروں میں بھی اندھیرا چھا گیا تھا. 10-12 گھنٹے ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی. مہنگائی اپنے عروج پہ تھا، پاکستان میں کرپشن اپنے عروج پہ تھا. مگر کمال جانب شانی سے جناب اسحاق ڈار صاحب نے محمد نواز شریف صاحب کے احکامات اور پالیسی اور ان کے سوچ کے مطابق صرف چند سالوں میں اندھیرے کو اجالے میں بدل دیا، بے روزگاری کو روزگار میں بدل دیا، بدامنی کو امن میں بدل دیا. جو چیزیں آسمان کو چھو رہی تھی قیمتیں، وہ پھر زمین پہ آ کے رینگنے لگی. تو ایسا ممکن ہے اگر اخلاص ہو، اور ہمارے پاس وہ چابی ہے. اس چابی کا نام ہے حساب ڈار. جی ان شاء اللہ تعالیٰ ہمت مردہ مدد خدا نیک نیتی ہوگی تو ہم کریں گے. ہاشمی صاحب، جو جس طرح سے ابھی پنجاب میں بھی آپ کی پارٹی نے تحریک عدم اعتماد جمع کروائی اور بزدار کے استعفیٰ آ گیا، اور جس طرح سے پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کی بہت بڑی تعداد آپ کی پارٹی میں شامل ہونا چاہتی ہے، ابھی تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہاؤس فل کا بورڈ آپ نے لگا دیا ہے، کیا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ نووارد پرندے جو سیاستدان ہیں، جو پی ٹی آئی سے آ رہے ہیں، اور آپ کے حقیقی امیدواران، کارکنان جنہوں نے آپ کے ساتھ، جیسے آپ نے جبر اور ظلم کا مقابلہ کیا، آپ نے جیل کاٹی، آپ کی قیادت نے جیل کاٹی، تو کیا ان قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والے لوگوں کو، امیدواروں کو آپ کی پارٹی نظر انداز تو نہیں کرے گی؟ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں پارٹی اثاثہ ہوتی ہے، سرمایہ ہوتی ہے کارکنوں کی. میں اس بات کے حق میں ہوں کہ کسی آزمودے کو اور نہ آزمایا جائے. جی
اور سرمایہ دار ہوں یا جنہیں سو کالڈ الیکٹیبل ہوں یا بڑے زمیندار ہوں یا خانوادے ہوں، نہ انہوں نے پاکستان بنانے میں حصہ لیا ہے، نہ پاکستان کو بچانے میں حصہ لیا، نہ اب پاکستان کو سنوارنے میں ان کا حصہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کلی طور پہ اپنے کارکنوں پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں کارکنوں کے لیے ایک مثال ہے ذیشان صدیق صاحب۔ تو ایسے لوگوں کو، اس طرح کے کارکنوں کو جو ہر موسم میں آزمودہ ہے، یہ وہ پینٹ ہے کہ بارش ہو یا پارٹی کا وہ چہرہ ہے کہ بدترین حالات ہو، جیل ہو یا ریل ہو، خوشی ہو غمی ہو، ان کے کرداروں میں کمی نہیں آتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو نہ صرف ٹکٹ ملنا چاہیے، ان کو جیتنا چاہیے، اور ان کو پھر وہ احساس ذمہ داری سے انجام دیں گے اپنی ذمہ داریاں۔ ذاتی طور پہ میں اس بات کے حق میں ہوں کہ کبھی ہاؤس فل تو نہیں ہونا چاہیے، نئے بلڈس کو آتے رہنا چاہیے، مگر جو ریاکاری کے ساتھ آتے ہیں، مکاری کے ساتھ آتے ہیں، اقتدار کے لیے آتے ہیں، عہدے کے لیے آتے ہیں، ٹکٹوں کے لیے آتے ہیں، ان کو ہاشم صاحب ماشاءاللہ آپ بہت سینئر ساتھی ہیں، پرانے ساتھی ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کراچی میں بیٹھے ہیں، آپ سے پنجاب کے لیے تمام صوبے اور پاکستان پیار کرتا ہے کہ آپ کی وفا میاں محمد نواز شریف صاحب سے بہت مثالی ہے۔ تو کیا یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ذیشان صدیق بٹ جیسے حقیقی کارکنوں کا حق ہے، ہم یہ اس بات کی امید کر سکتے ہیں کہ آپ یہی سوچ، یہی بات میاں محمد نواز شریف صاحب تک ضرور پہنچائیں گے اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کے لیے کوشش کریں گے؟ میری زندگی کا مقصد ہی ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال اور بحال کرے اور صاحب الرائے بنائے اور ایمان دے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں آپ کو وکیل بننا ہوں، تو میں اپنے ساتھیوں کا وکیل، اپنے کارکنوں کا وکیل کیوں نہیں ہوں؟ یہی تو میرا پیش ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میری تمام کوشش ہوگی۔ اور یہ محمد نواز شریف نے بھی ابھی گزشتہ ہفتے میں لندن میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو ٹکٹ دینے پہ ترجیح نہیں دی جائے گی جو ہمارے ٹکٹ لے کے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، ہم اپنے دیگر لوگوں کو دے دیں گے۔ ہم جو میں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ جو ہمارے ساتھ ایون اتحادی کھڑے ہوئے ہیں، مثلاً حاصل پسنجر صاحب تھے، اس طرح کے اور بھی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے، ہم ان کو نہ دیں ٹکٹ جو ہماری پارٹی کا حصہ نہیں تھا، مگر ہمارے مرحوم حاصل پسند جو ہماری پارٹی کے نہیں تھے، مگر ہماری پارٹی سے زیادہ ہماری پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو ایسے غداروں کو اور ایسے موقع پرستوں کو ٹکٹ دینے سے بہتر ہے ہم اپنے کارکنوں کو دیں گے، اپنے دوستوں کو دیں گے، کبھی بھی ایسے لوگوں کو نہیں دیں گے۔ کوئی الیکٹیبل نہیں ہے، اور اگر کوئی الیکٹیبل اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اس کو بولے کہ وہ آزاد الیکشن لڑے، اس کو بولے آپ بڑے فن خان ہیں، آپ آزاد الیکشن لڑے، آپ کو ہمارے، آپ اگر الیکٹیبل ہے تو پھر ہماری پارٹیوں کی ٹکٹ کیوں لیتے ہیں، جائیں اپنا الیکٹیبل بنے۔ تو یہ ایک نعرہ تھا، سیاسی جھانسا تھا۔ ہم نے بڑے بڑے فن خان کو دیکھا ہے کہ آزاد لڑے تو ضمانتیں ضبط کروا لی۔ تو میں ان سب کو پھر چیلنج کرتا ہوں، آؤ اگر تم نے سیاسی بنے کیا کہتے ہیں جدوجہد پہ یقین ہے، ماں کا دودھ پیا ہے اور مرد کے بچے ہو، میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی ہے، چلو لڑو، آزاد لڑو، تمہیں تو شرم آنی چاہیے ہماری ٹکٹیں مانگنے سے۔ اور میں پاکستان کے عوام سے کہتا ہوں ایسے منافقوں کو آپ رد کریں۔ اصل ماسٹر پاکستان کے عوام ہیں، وہ ووٹرز ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایسے لوگوں کو ٹکٹ دینا چاہیے جو اپنی ذات کے لیے سودے بازی کرتے ہیں، جو اپنی ذات کے لیے سودے بازی کرتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے بھی سودے بازی کریں گے، ان پہ ہمیں کوئی ٹرسٹ نہیں۔ بہت شکریہ نہال ہاشمی صاحب، آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا اور اپنی انتہائی اچھی اور انفارمیٹیو گفتگو سے نوازا۔ جی ناظرین، آپ گفتگو سن رہے تھے پاکستان کے معروف اور بہت سینئر سیاستدان میاں محمد نواز شریف کے معتمد خاص محترم نہال ہاشمی صاحب کی، جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بہت قربانیاں دیں، جن کی فیملی کو ان کے ساتھ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی، اور آج انہوں نے بڑا واضح پیغام دیا ہے پیراشوٹرز کے لیے، ابن الوقتوں کے لیے، پیسے کے بل بوتے پر آنے والوں کے لیے۔ ہاشمی صاحب نے بڑا واضح کہا کہ جو لوگ
जब किसी भी पार्टी को इक़्तिदार में आता देखते हैं तो उसी पार्टी के मुख्तलिफ हीलों बहानों से टिकट हासिल करना चाहते हैं। आइंदा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हकीकी कारकुनों और वर्करों को टिकट भी दिए जाएंगे और इलेक्शन भी जीता जाएगा। ये अपील थी निहाल हाशमी साहब की पाकिस्तानी अवाम से कि आप भी इंतखाब करते वक्त अपना इंतखाबी फैसले को दुरुस्त कीजिएगा, कभी किसी के झांसे में मत आइएगा, हमारे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, नई शख्सियत के साथ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।